تم نے سنا؟ وہ بھاگ گئی ہے۔ ہاں ہاں، وہ واقعی بھاگ گئی ہے۔ ذوحان کے کانوں میں مسلسل یہی جملے ہتھوڑوں کی طرح گونج رہے تھے، جبکہ اس کی مٹھیاں شدت ضبط سے بھینجی ہوئی تھیں۔ این اسی لمحے اس کا ایک خاص آدمی ہاپتا ہوا بھاگ کر اس کی طرف آیا۔ ذوحان جانتا تھا کہ وہ کیا خبر لایا ہے، لیکن اس کا دل دعا کر رہا تھا کہ کاش وہ سب غلط ہو جو محفل میں سرگوشیاں ہو رہی ہیں۔ وہ چاہتا تھا کہ اس لڑکی کی جان بخش دی جائے، لیکن شاید اس کی قسمت میں ذلت ہی لکھی تھی۔ سائی، وہ وہ بھاگ گئی ہے اور جاتے جاتے یہ نوٹ چھوڑ کر گئی ہے۔ ملازم نے لرزتی آواز میں کاغذ ذوحان کے سامنے رکھا۔ اس نے جھپٹ کر نوٹ کھولا اور پڑھنا شروع کیا۔ مجھے تمہارے پیسوں کی کوئی لالچ نہ ہی تھی، تم سے کوئی غرض۔ میں اپنی زندگی اپنے مطابق جینا چاہتی ہوں۔ یہ شادی صرف گھر والوں کی زبردستی کی وجہ سے ہی ہو رہی تھی، اس میں میری کوئی رضا شامل نہیں تھی۔ مجھے معاف کیجیے گا، میں آپ سے نکاح نہیں کر سکتی، اسی لیے جا رہی ہوں۔ یہ ان کاغذات کا پلندہ ہے جن میں دستخط کر چکی ہوں۔ میں اپنی تمام جائیداد آپ کے نام کرتی ہوں۔ اب سے میں اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزاروں گی۔ روحان نے غصے کے عالم میں وہ کاغذ پھاڑ کر پرزے پرزے کر دیے۔ اس کی آنکھیں خون آلود ہو رہی تھیں۔ تم نے یہ ٹھیک نہیں کیا، اب میں تمہاری جان لے لوں گا۔ اس کی دھاڑ پوری محفل میں گونج اٹھی۔ وہاں موجود ہر مہمان خوف سے کانپ گیا اور لوگ خاموشی سے رخصت ہونے لگے، جبکہ ذوحان وہیں اسٹیج پر بیٹھا غصے کی آنکھ میں جل رہا تھا۔ وہ لڑکی اس کی انا کو خاک میں ملا کر جا چکی تھی اور اب وہ اسے ڈھونڈ کر نشان عبرت بنانا چاہتا تھا۔ کیا کرتی ہو بیٹا؟ سارا دن لگی رہتی ہو، کبھی خود کو بھی وقت دیا کرو۔ ماہم کام میں مصروف تھی کہ ایک بزرگ خاتون نے قریب آ کر پیار سے اسے ٹوکا۔ ماہم نے ایک لمبی سانس لی اور تھکے ہوئے لہجے میں بولی، کہاں اماں، آرام کا وقت ملے بھی تو نا۔ بزرگ خاتون نے دعائیں دیتے ہوئے کہا، اللہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرے، تم بہت مشکلات سے گزر رہی ہو۔ ماہم نے تلخی سے مسکراتے ہوئے جواب دیا، یہ مشکلیں میں نے اپنے لیے خود کھڑی کی ہیں اماں، لیکن میں خوش ہوں کہ میں آزاد ہوں۔ وہ دوبارہ اپنے کام کی طرف متوجہ ہو گئی۔ بزرگ خاتون نے مزید کچھ نہ کہا اور وہاں سے چلی گئی۔ ماہم کا دن ایک مشین کی طرح گزرتا تھا۔ وہ صبح سے دوپہر تک اسکول میں پڑھاتی، پھر گھر آ کر بچوں کو ٹیوشن دیتی اور رات گئے تک اسکول کا کام کرتی رہتی۔ رات کے پچھلے پہر جب وہ اپنا سارا کام ختم کر چکی تو تھکن کے مارے صوفے پر ہی ڈھیر ہو گئی۔ اس نے سونے کی کوشش کی، لیکن آنکھوں میں نیند کے بجائے ماضی کے سائے تھے۔ آخر کار وہ اٹھی، کتابیں بند کیں اور بیڈ پر جا کر گری۔ تھکن اس قدر زیادہ تھی کہ سر تکیے پر رکھتے ہی نہ جانے کب اسے نیند آ گئی۔ مجھے وہ لڑکی کسی بھی حال میں چاہیے، ڈھونڈو اسے، کہاں چلی گئی آخر؟ کیا اسے زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا؟ روحان خانزادہ دھاڑتے ہوئے اپنے گارڈز پر برس رہا تھا۔ وہ چھٹانک بھر کی لڑکی ایسے کیسے غائب ہو سکتی ہے؟ ملک سے باہر وہ جا نہیں سکتی کیونکہ اس کا پاسپورٹ میرے پاس ہے۔ کم از کم اتنا تو دماغ لڑاؤ۔ سر، ہم نے شہر کا چپا چپا چھان مارا ہے، لیکن وہ کہیں نہیں ملی۔ ایک ملازم نے سر جھکا کر جواب دیا، ٹھیک ہے، تو پھر شہر سے باہر ڈھونڈو، پاکستان کے کسی بھی کونے میں ہو، مجھے وہ لڑکی ہر قیمت پر چاہیے، زندہ یا مردہ۔ روحان کے لہجے کی درندگی سے اس کے غصے کا اندازہ لگانا مشکل تھا۔ وہ غصے سے اپنی پیشانی کو انگلیوں سے رگڑتا ہوا کوٹ اٹار کر باہر کی طرف نکلا۔ باہر کھڑے گارڈز نے ڈرائیور سے سرگوشی کی۔ سر کو لاہور جانا تھا ایک میٹنگ کے لیے، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ ساری میٹنگز کینسل کر دو۔ مینیجر نے یہ سنا تو دوڑا آیا، سر یہ میٹنگ بہت ضروری ہے، اگر آپ نہ گئے تو لاکھوں کا نقصان ہوگا، پلیز سر خود پر قابو پائیں اور ہمارے ساتھ لاہور چلیں۔ ذوحان نے ایک سرد نگاہ مینیجر پر ڈالی۔ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ یہاں رہا تو اپنی ہی آنکھ میں جلتا رہے گا۔ اس نے غصے سے کہا، ٹھیک ہے چلو لاہور، لیکن یاد رکھنا جب تک وہ لڑکی نہیں ملتی میرا ذہن کسی کام میں نہیں لگے گا، سب تمہیں سنبھالنا ہے۔ وہ لوگ لاہور کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ ماہم بی بی، ذوحان کا ایک پرانا گارڈ جو ان دونوں چھٹی پر تھا وہاں سے گزر رہا تھا کہ اس کی نظر ایک لڑکی پر پڑی۔ اس نے حیرت سے پکارا۔ ماہم جو سودا سلف لے کر مڑی ہی تھی ساکت رہ گئی۔ گارڈ اس کی طرف بڑھا، ماہم بی بی آپ یہاں؟ کیا آپ ذوحان بابا کے ساتھ آئی ہیں؟ وہ کہاں ہیں؟ گارڈ نے حیرت سے ادھر ادھر دیکھا۔ ماہم کی پیشانی پر خوف سے پسینے آنے لگے۔ اس سے پہلے کہ وہ گارڈ کچھ اور پوچھتا وہ تیزی سے ایک رکشے میں بیٹھی اور وہاں سے نکل گئی۔ ماہم بی بی بات تو سنیں، گارڈ پیچھے سے چیخا، مگر رکشہ جا چکا تھا۔
اس نے فوراً ریحان کو فون ملایا۔ سائیں، میں نے ابھی ابھی مہا بی بی کو ایک رکشے میں یہاں سے جاتے دیکھا ہے، کیا وہ آپ کے ساتھ نہیں ہے؟ گارڈ نے حیرت سے پوچھا۔ ذہان نے فون کان سے لگائے تو اس کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا۔ وہ لاہور میں ہے، تمہیں یقین ہے؟ جی سر، میں نے خود دیکھا ہے، گارڈ نے جواب دیا۔ وہیں رکو، میں ابھی پہنچ رہا ہوں، اس کا پیچھا کرو۔ ذہان نے حکم دیا اور ڈرائیور کو گارڈ کی لوکیشن پر گاڑی بھگانے کا کہا۔ گارڈ اس دکان والے کے پاس گیا جہاں سے مہم ابھی سامان لے کر نکلی تھی۔ بھائی، وہ لڑکی جو ابھی یہاں سے گئی ہے، اسے جانتے ہو آپ؟ دکاندار نے مسکرا کر جواب دیا۔ ارے ہاں، وہ تو مہم بیٹی ہے، وہ ہمارے محلے کی ایک ضعیف خاتون کے ساتھ رہتی ہیں۔ اس بیچاری بڑھیا کا کوئی سہارا نہیں تھا، جب سے یہ لڑکی آئی ہے اس نے اسے سنبھال لیا ہے، خود کو یتیم بتاتی ہے، کہتی ہے اس کا کوئی نہیں ہے۔ گارڈ نے بے صبری سے پوچھا، کیا آپ مجھے اس کا ایڈریس دے سکتے ہیں؟ دکاندار کو شک ہوا، اس نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ لیکن آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ گارڈ نے بات سنبھالنے کی کوشش کی۔ وہ ہماری میڈم ہے، بہت بڑے خاندان سے تعلق ہے ان کا، بس ذرا غصے میں گھر سے آ گئی ہیں، ہمیں انہیں واپس لے جانا ہے۔ دکاندار نے شک دور کرنے کے لیے کہا، ٹھیک ہے، آپ انتظار کریں، میں مہم بیٹی سے پوچھ کر بتا دوں۔ جیسے ہی دکاندار نے موبائل اٹھایا، گارڈ وہاں سے غائب ہو کر ایک کونے میں چھپ گیا تاکہ وہ ذوحان کا انتظار کر سکے، کیونکہ وہ لوکیشن شیئر کر چکا تھا۔ دکاندار بڑبڑایا، عجیب آدمی تھا، شکر ہے میں نے پتہ نہیں دیا، پتہ نہیں مہام بیٹی کس مصیبت میں جو اس طرح چھپتی پھر رہی ہیں۔ وہ دکاندار کندھے اچکاتا واپس اپنے کام میں مصروف ہو گیا تھا۔ وہ ذوحان کا ہی آدمی تھا، وہ اسے فوراً بتا دے گا کہ میں کہاں ہوں، مجھے جلد سے جلد یہاں سے نکلنا ہوگا۔ مہم نے گھر میں داخل ہوتی بدحواسی میں کہا۔ اس کے چہرے پر خوف کی زردی پھیلی ہوئی تھی۔ کیا وہ مہم بیٹی کہاں کھڑی ہو اور کیوں ہانپ رہی ہو؟ اس کے چہرے پر خوف کی زردی پھیلی ہوئی تھی۔ کیا وہ مام بیٹی یہاں کیوں کھڑی ہو اور ہانپ کیوں رہی ہو؟ اس بزرگ خاتون نے پریشانی سے پوچھا۔ مہم فوراً ان کی طرف بڑھی اور لرزتی آواز میں بولی، ماں، میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ میں کس حال میں گھر سے بھاگ کر آئی ہوں، وہ ظالم شخص مجھ تک پہنچ جائے گا، مجھے یہاں سے ابھی نکلنا ہے۔ بزرگ خاتون نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، ارے فکر کیوں کرتی ہو، میں ہوں نا، ایسے کیسے تمہاری مرضی کے بنا کوئی تمہیں لے کر جا سکتا ہے، ہم پولیس کو بلائیں گے۔ اماں، آپ اس انسان کو کہیں نہیں جانتی، وہ پولیس کو خاطر میں نہیں لاتا۔ مہم کی آنکھوں کے سامنے ماضی کا ایک خوفناک منظر گھوم گیا۔ اسے یاد آیا جب ایک بار کسی لڑکے نے اسے چھیڑا تھا تو ذوحان نے کتنی بے دردی سے اسے سریعان مارا تھا۔ پولیس وہاں کھڑی تماشا دیکھتی رہی تھی، لیکن کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ ذوحان خانزادہ کا ہاتھ روک سکے۔ بزرگ خاتون نے اس کی حالت دیکھ کر کہا، اچھا ٹھیک ہے بیٹی، میں تمہیں اپنی بیٹی کے گھر بھیج دیتی ہوں، وہ ذرا گاؤں کی طرف رہتی ہے، وہاں تمہیں کوئی نہیں ڈھونڈ سکے گا۔ مہم نے فوراً ہاں میں سر ہلایا اور اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ اس نے چند ضروری سامان سمیٹا اور اماں کے بتائے ہوئے پتے کی طرف روانہ ہو گئی۔ کہاں ہے وہ؟ ذوحان نے گارڈ کے پاس پہنچتے ہی بے صبری سے پوچھا۔ سر، وہ تو نکل گئی، لیکن وہ دکاندار اس کا پتہ جانتا ہے۔ گارڈ نے دکان کی طرف اشارہ کیا۔ ذوحان تڑپ کر دکاندار کی طرف بڑھا۔ مجھے اس لڑکی کے گھر کا پتہ دو، اس نے حکم صادر کیا۔ دکاندار نے اس پرہیبت انسان کو اوپر سے نیچے تک دیکھا اور لاپرواہی سے کندھے اچکا کر بولا، آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ میں کسی کو نہیں جانتا۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ ذوحان نے غصے سے دانت پیسے اور نوٹوں کی ایک موٹی گڈی نکال کر کاؤنٹر پر پٹک دی۔ دکاندار نے ایک نظر ذوحان کو دیکھا اور پھر ان پیسوں کو۔ میں خاموش رہا۔ ذوحان نے ایک کے بعد ایک کئی گڈیاں اس کے سامنے رکھ دیں۔ آخر کار دکاندار کا ایمان ڈول گیا اور اس نے مہم کا پتہ ذوحان کے حوالے کر دیا۔ ذوحان بلا تاخیر اس ایڈریس کی طرف روانہ ہوا۔ جیسے ہی اس کی مہنگی اور پرتعیش گاڑیوں کا قافلہ اس تنگ اور پسماندہ محلے میں داخل ہوا، وہاں ہلچل مچ گئی۔ لوگ حیرانی اور خوف سے کھڑکیوں سے جھانکنے لگے کہ آخری کون روبدار شخص ہے جو ان کی گلیوں میں آیا ہے۔ ریحان گاڑی سے اترا اور سیدھا اس گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ بزرگ خاتون نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک قہر آلود چہرہ پایا۔ وہ لڑکی کہاں ہے جو یہاں رہتی ہے؟ ذوحان نے کرخت آواز سے پوچھا۔ بزرگ خاتون نے اطمینان سے جواب دیا، بیٹا، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، یہاں کوئی لڑکی نہیں رہتی، آپ چاہیں تو پورا گھر دیکھ لیں۔ ریحان کے اشارے پر اس کے آدمی نے پورے گھر کی تلاشی لی مگر وہاں کوئی نہ تھا۔ وہ غصے سے دوبارہ ان خاتون کی طرف اڑا۔ دیکھو بڑھیا، اسے مجھ سے چھپانے کی کوشش مت کرو، اگر تمہارا اس سے کوئی بھی رابطہ ہے تو اسے بتا دینا کہ وہ ذوحان خانزادہ کی چنگل سے اتنی آسانی سے نہیں بچ سکی تھی۔ اس نے بھری محفل میں میری انا کو جو ٹھیس پہنچائی، اس کا حساب اب اس سے نکاح کے بعد ہی چکاؤں گا۔
میں اسے پاتال سے بھی ڈھونڈ نکالوں گا۔ یہ کہہ کر وہ ایک زوردار دھاڑ کے ساتھ وہاں سے نکلا، جبکہ اس کی گاڑیوں کے ٹائروں کی چنگار نے پورے محلے کو ہلا کر رکھ دیا۔ سہان خانزادہ کمرے میں کسی زخمی شیر کی طرح چکر کاٹ رہا تھا کہ مینیجر فون ہاتھ میں لیے کمرے میں داخل ہوا۔ سر، آپ کے دوست ارسلان صاحب کا فون ہے، وہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ سہان نے جھپٹ کر فون لیا۔ ہاں ارسلان۔ دوسری طرف سے ارسلان کی پرجوش آواز آئی۔ سہان یار، خوشخبری ہے، تم نے جس پروجیکٹ کو شروع کرنے کا کہا تھا، میں نے اس گاؤں کے سردار سے بات کر لی ہے، وہ زمین دینے پر راضی ہو گئے ہیں، بس اب تمہاری دیری ہے، تم آؤ اور پیپر سائن کرو تاکہ ہم کام باقاعدہ شروع کر سکیں۔ سہان نے ایک گہری سانس لی، اگرچہ اس کا ذہن مہم میں اٹکا ہوا تھا، لیکن اسے معلوم تھا کہ اسے اب یہاں سے نکلنا ہی پڑے گا۔ اس نے مینیجر کی طرف دیکھا جو خاموشی سے حکم کا منتظر تھا۔ گاڑی نکالو، ہم ارسلان کے پاس جا رہے ہیں۔ سہان نے مختصر حکم دیا۔ مینیجر باہر کی طرف بھاگا، لیکن سہان وہیں رکا رہا۔ اس نے اب اپنے چیف گارڈ کو قریب بلایا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی سرد اور کرخت لہجے میں کہا، سنو، میں کام کے سلسلے میں شہر سے باہر جا رہا ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ تلاشی رک جائے گی۔ میرے پیچھے اس شہر کا کونا کونا چھان مارو، مجھے نہیں معلوم تم کیا کرو گے، لیکن جب میں واپس آؤں تو وہ لڑکی میرے سامنے ہونی چاہیے۔ اگر وہ نہ ملی تو یاد رکھنا، تم سب کی نوکریاں ہی نہیں، تم خود بھی محفوظ نہیں رہو گے۔ گارڈ نے سہم کر سر جھکایا۔ جی سائیں، آپ بے فکر رہیں، ہم مہم بی بی کی تلاشی جاری رکھیں گے۔ روحان نے ایک آخری بار مہم کی وہ تصویر دیکھی جو اس کے ڈیسک پر پڑی تھی۔ اسے غصے سے الٹ دیا اور تیز قدموں سے باہر نکل گیا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ قدرت سے اسے خود اس کے شکار کی طرف لے جا رہی ہے۔ گاڑی جیسی ارسلان کی حویلی کے سامنے رکی، ارسلان باہر ہی اس کا استقبال کرنے کے لیے موجود تھا۔ خوش آمدید خانزادہ، آؤ یار، پہلے کھانا کھاتے ہیں، پھر پیپرز دیکھیں گے، تم کافی تھکے ہوئے لگ رہے ہو۔ ارسلان نے اسے گلے لگاتے ہوئے کہا۔ سہان نے بیزاری سے سر ہلایا۔ وہ حویلی کے اندر داخل ہوا، یہاں ہر طرف سکون تھا مگر اس کے اندر طوفان برپا تھا۔ ارسلان اسے ڈرائنگ روم میں لے گیا اور اپنی بیگم کو آواز دی، امبر، دیکھو زوہان آیا ہے، ذرا چائے تو بھیجنا، اور ہاں، اس لڑکی سے کہنا کہ توبہ شکن کی قسم چائے بنائے، سائی بہت موڈ میں ہے۔ وہ کہہ کر ہنستا ہوا زوہان کو اپنے ساتھ ڈائننگ ہال میں لے گیا تھا۔ زوہان ارسلان کے ساتھ اس کے ڈرائنگ روم میں بیٹھا گاؤں کے نئے پروجیکٹ پر بات کر رہا تھا۔ ارسلان اس کا پرانا دوست تھا اور اس پروجیکٹ میں زوہان کا پارٹنر بھی۔ یار زوہان، میری ساس نے ایک یتیم بچی کو پناہ دی ہے، وہ آج کل یہیں ہمارے پاس ٹھہری ہوئی ہے، بڑی نیک اور سلیقہ مند لڑکی ہے۔ ارسلان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ عین اسی وقت مہم چائے کی ٹرے لیے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کا سر دوپٹے سے ڈھکا ہوا تھا اور نظریں جھکی ہوئی تھی۔ جیسے ہی اس نے چائے کی پیالی میز پر رکھی، اس کی نظر سامنے بیٹھے شخص کے ہاتھ پر پڑی جس نے مخصوص قیمتی انگوٹھی پہن رکھی تھی۔ مہم کا دل ایک پل کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ اس نے ہمت کر کے نظریں اٹھائیں تو سامنے سہان خانزادہ بیٹھا تھا، جو بہت سکون سے چہرے پر ایک پراسرار مسکراہٹ لیے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ مام کے ہاتھ لرزنے لگے اور ٹرے ہلکی سی تھر تھرائی، لیکن وہ زوہان خاموش رہا۔ اس نے ارسلان کے سامنے ایسا ظاہر کیا جیسے وہ اسے جانتا ہی نہ ہو۔ مہم الٹے قدموں وہاں سے بھاگی، اس کا پورا وجود پسینے میں شرابور تھا۔ وہ یہاں کیسے؟ اس سے میرا پتہ چل گیا؟ نہیں، مجھے یہاں سے ابھی نکلنا ہوگا۔ وہ بڑا رہی تھی کہ امبر وہاں آئی۔ کیا وہ مہم؟ امبر نے اسے گھبراتے ہوئے دیکھ کر پوچھا۔ کچھ نہیں، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں آرام کر لوں؟ وہ منت بھری لہجے میں بولی تھی۔ اچھا آرام کرو، کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتا دینا، ارسلان کے دوست آئے، میں وہاں مصروف ہوں گی تو ملازمہ کو کہہ دینا۔ وہ کہہ کر ڈائننگ ہال کی طرف بڑھ گئی، جبکہ وہ کمرے کی طرف بھاگی تھی۔ آدھی رات کو جب پورے گھر پر خاموشی طاری تھی، مہم نے اپنا بیگ اٹھایا اور دبے پاؤں پچھلے دروازے سے باہر نکلی۔ وہ تیزی سے کچی سڑک پر بھاگ رہی تھی، اس کا خیال تھا کہ وہ اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر نکل جائے گی۔ اچانک سامنے سے ایک تیز ہیڈ لائٹ کی روشنی نے اسے اندھا کر دیا۔ ایک کالی جیپ اس کے بالکل سامنے آ کر رکی۔ گاڑی کا دروازہ کھلا اور اندھیرے میں سے زوہان سامنے آیا۔ اتنی جلدی میں کہاں جا رہی ہو مہم بی بی؟ ابھی تو مہمان نوازی کا حق بھی ادا نہیں ہوا۔ زوہان کی آواز رات کے سناٹے میں زہر کی طرح گھلی۔ مہم نے پیچھے مڑ کر بھاگنا چاہا، لیکن زوہان نے ایک ہی جھٹکے میں اس کا بازو دبوچ لیا۔ چھوڑو مجھے، تم میرا پیچھا کیوں نہیں چھوڑتے؟ مہم چیخی۔ زوہان نے اسے گھسیٹتا ہوا گاڑی کی طرف لے گیا، جہاں ایک مولوی صاحب اور دو گواہ پہلے سے موجود تھے۔ مہم کے ہوش اڑ گئے، اس نے زبردستی اسے گاڑی میں بٹھایا اور وہیں اسی وقت نکاح خوانی کلمات پڑھانا شروع کیے۔
ماہم کی خاموش چیخیں اور انکار اس کے جبر کے سامنے دم توڑ گئے۔ نکاح کے کاغذات پر زبردستی سائن کروانے کے بعد زحان نے اسے اپنی طرف کھینچا۔ اب وہ اس کی قانونی گرفت میں تھی۔ تھک تو نہیں گئی؟ اتنا لمبا سفر طے کیا، اتنی محنت کی، پر انجام کیا ہوا؟ وہ دیکھو کاغذ پر، اب تم ماہم نہیں، ماہم زحان خانزادہ ہو۔ زحان سرد لہجے میں بولا، یہ نکاح نہیں ہے، یہ زبردستی ہے۔ تم نے صرف میرا نام بدلا ہے۔ میرا دل آج بھی تم سے اتنی ہی نفرت کرتا ہے جتنی اس دن کرتا تھا جب میں وہاں سے بھاگی تھی۔ ماہم کی آنکھوں میں آنسو اور نفرت لیے بولی، نفرت؟ چلو اچھا ہے، کم از کم کچھ تو شدت سے کرتی ہوں۔ مجھے تمہاری محبت میں دلچسپی تھی بھی نہیں ماہم، مجھے تو بس اپنی وہ ضد پوری کرنی تھی جو تم نے اس دن ادھوری چھوڑی تھی۔ تم نے سوچا تھا کہ تم جائیداد میرے نام کر کے آزاد ہو جاؤ گی۔ خانزادہ کو خیرات نہیں چاہیے ہوتی، اسے وہ لڑکی چاہیے تھی جس نے اسے رسوا کیا تھا۔ تم ایک پھتر دل انسان ہو، تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم مجھے قید کر کے میرا غرور توڑ دو گے؟ غرور تو تمہارا اسی دن اور اسی وقت ٹوٹ گیا تھا جب تم نے اس اندھیری سڑک پر مجھے اپنے سامنے کھڑا دیکھا تھا۔ اب یاد رکھو، اس شہر سے اس گاؤں تک کا تمہارا سفر ختم ہوا۔ اب تمہارا اگلا سفر میرے گھر کی ان دیواروں کے اندر شروع ہوگا، جہاں سے فرار کی کوئی کھڑکی نہیں کھلتی۔ زحان اس کے چہرے کے قریب جھک کر بولا، میں پھر بھاگ جاؤں گی، میں مر جاؤں گی، پر تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی۔ وہ دھاڑی تھی، اب تم مرنے کے لیے بھی میری اجازت کی محتاج ہو مہام، اور بھاگنے کی بات تو ایک بار کوشش کر کے دیکھ لو۔ اب کی بار تمہیں ڈھونڈنے میں دن نہیں صرف سیکنڈ لگیں گے، کیونکہ اب تم میرے نام کی مہر تلے ہو۔ زحان گرفت مضبوط کرتے ہوئے بولا۔ اس نے گاڑی کا دروازہ لاک کیا اور ڈرائیور کو حویلی کی طرف چلنے کا حکم دیا، جبکہ مہم بے بسی سے باہر تیزی سے پیچھے جاتی ہوئی گاؤں کی روشنیوں کو دیکھ رہی تھی جو اب اس کی نظروں سے اوجھل ہو رہی تھی۔ زحان کی کالی جیپ جب حویلی کے وسیع صحن میں شور مچاتی ہوئی رکی تو پوری حویلی میں جیسے سناٹا چھا گیا۔ زحان نے گاڑی سے اتر کر دوسرا دروازہ کھولا اور مہم کا بازو سختی سے تھام کر اسے باہر نکالا۔ مہم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور اس کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئی، سامنے پورا خاندان موجود تھا۔ مہم کے چچا چچی اور دیگر رشتہ دار جو پہلے ہی اس کے فرار کی وجہ سے رسوائی کے بوجھ تلے دبے تھے، اسے دیکھتے ہی آگ بگولا ہو گئے۔ آ گئی ہے مہرانی، چچی نے آگے بڑھ کر زہریلے لہجے میں کہا۔ کہاں مولا، منہ کالا کر کر آئیو، اتنے دن کہاں غائب تھی؟ ہم نے تو سوچا تھا کہیں ڈوب مر گئی ہوگی، پر شرم تو تمہیں چھو کر بھی نہیں گزری۔ ہماری پگڑی اچھال کر تمہیں سکون مل گیا، کدھر تماشے کرتی رہی ہو؟ اس کا چچا غصے سے دھاڑا۔ چاروں طرف سے تھو تھو کی آوازیں آ رہی تھیں، ہر کوئی اس پر انگلیاں اٹھا رہا تھا۔ مہم خاموش کھڑی تھی، اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا سوائے ان آنسوؤں کے جو اس کی بے گناہی کی گواہی دے رہے تھے۔ اسی وقت زحان کی ماں بیگم بلقیس آگے بڑھی۔ ان کی آنکھوں میں مہم کے لیے دکھ تھا، کیونکہ وہ ان کی مرحوم بہن کی اکلوتی نشانی تھی۔ بس کر دو سب کے سب، بیگم بلقیس کی روبدار آواز نے سب کو خاموش کروا دیا تھا۔ وہ میری بہن کی بیٹی ہے، اس گھر کی عزت ہے۔ کیسی عزت بلقیس؟ چچی پھر بولی، یہ اب اس گھر میں نہیں رہ سکتی، اس نے ہم سب کو رسوا کیا ہے، اسے ابھی اسی وقت باہر نکالو۔ پوری حویلی میں شور برپا تھا کہ اچانک زحان کی دھاڑ گونجی، یہ اسی گھر میں رہے گی کیونکہ یہ اب میری بیوی ہے۔ ایک لمحے کے لیے جیسے وقت تھم گیا، سب کے سر چکرا گئے تھے۔ زحان نے جیب سے نکاح نامہ نکال کر میز پر پٹک دیا۔ میں نے اس سے نکاح کر لیا ہے، اور اب جو اس کے خلاف ایک لفظ بھی بولے گا، اسے زحان خانزادہ سے نمٹنا ہوگا۔ بیگم بلقیس کے چہرے پر ایک دم مسکراہٹ آ گئی۔ ان کی سب سے بڑی خواہش پوری ہو گئی تھی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر مہم کا ماتھا چوما اور اسے پیار سے کہا، جاؤ بیٹی، تم کمرے میں جا کر آرام کرو، تم بہت تھک گئی ہوگی۔ مہم نے ایک نظر اپنی خالہ پر ڈالی۔ ان کی محبت کی وجہ سے وہ خاموش رہی اور سر جھکا کر قدموں کو گھسیٹتی ہوئی زحان کی کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ کمرے میں داخل ہوتی مہم نے دروازہ بند کیا اور دیوار سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور زحان اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر ابھی بھی وہی فاتحانہ تکبر تھا۔ مہم جو اب تک خالہ کی وجہ سے چپ تھی، زحان کو دیکھتی پھٹ پڑی۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم نے مجھ سے زبردستی نکاح کر لیا تو میں تمہاری ہو گئی؟ وہ چیخ کر اس کی طرف بڑھی۔ تم ایک درندے ہو زحان خانزادہ، تم نے میری زندگی برباد کر دی۔ زحان نے سکون سے اپنا کوٹ اتارا اور صوفے پر پھینکا۔ برباد میں نے نہیں، تم نے خود کی ہے مہم بی بی۔ اگر تم اس دن شرافت سے نکاح کر لیتی تو آج یوں گلی گلی رسوا نہ ہوتی، اور نہ ہی مجھے یہ سب کرنا پڑتا۔ شرافت؟ تم جانتی ہو شرافت کیا ہوتی ہے؟ مہم اسے سینے سے دھکا دیا۔
تم نے مجھے خریدنے کی کوشش کی، تم نے میری آزادی چھینی، میں تم سے نفرت کرتی ہوں۔ ذوحان کی آنکھوں میں غصے کی لہر دوڑی، اس نے مہم کا بازو تھاما، مگر مہم نے جھٹک دیا، ہاتھ مت لگانا مجھے، میں تمہاری کوئی جاگیر نہیں ہوں۔ وہ کمرے میں ادھر سے ادھر بھاگ رہی تھی، غصے میں چیزیں ادھر ادھر کر رہی تھی۔ میں پھر بھاگ جاؤں گی، میں اس قید میں نہیں رہوں گی۔ ذوحان جو اب تک ضبط کر رہا تھا، اس کا صبر جواب دے گیا۔ جیسے ہی مہم دوبارہ اس کے قریب سے گزرنے لگی، ذوحان نے تیزی سے اپنا ہاتھ اس کی کمر کے گرد لپیٹا اور اسے ایک جھٹکے سے اپنی طرف کھینچا۔ مہم کی چیخ اس کے حلق میں ہی دب گئی جب وہ براہ راست ذوحان کے مضبوط سینے سے جا لگی۔ کمرے میں اچانک ایک گہری خاموشی چھا گئی، صرف ان دونوں کی تیز ہوتی سانسوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ ذوحان کی گرفت اس کی کمر پر اتنی مضبوط تھی کہ مہم ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ اس کا ایک ہاتھ ذوحان کے کندھے پر تھا اور دوسرا اس کے سینے پر، جہاں وہ ذوحان کی دل کی بے ترتیب دھڑکن کو صاف محسوس کر سکتی تھی۔ ذوحان کی تپتی ہوئی سانسیں مہم کے چہرے سے ٹکرا رہی تھی۔ مہم نے نظر اٹھا کر ذوحان کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں غصے کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی تھا، ایک ایسی تڑپ جسے ذوحان برسوں سے چھپائے ہوئے تھا۔ بھاگو گی؟ ذوحان نے سرگوشی کی، اس کی آواز اب کرخت نہیں بلکہ بھوجل تھی۔ کہاں بھاگو گی مہم؟ جہاں جاؤ گی مجھے وہیں پاؤ گی۔ تم میری روح میں اتر چکی ہو اور روح سے کوئی فرار نہیں ہوتا۔ مہم کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹپک کر ذوحان کے ہاتھ پر گرا، اس کی نفرت جیسے قزبر کی آنچ میں پگھلنے لگی تھی۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، اسے دھکا دینا چاہتی تھی، لیکن اس کے وجود نے جیسے بغاوت کر دی تھی۔ ذوحان کی خوشبو اسے اپنے حصار میں لے رہی تھی۔ چھوڑو مجھے، مہم نے بہت کمزور آواز میں کہا، مگر اس کے لہجے میں اب وہ پہلے جیسی تلخی نہیں تھی۔ ذوحان نے اسے تھوڑا اور قریب کر لیا۔ نہیں چھوڑوں گا، اب کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ تم نے بہت کوشش کر لی مجھ سے دور جانے کی، اب میری باری ہے تمہیں اپنے پاس رکھنے کی۔ کافی دیر تک وہ دونوں اسی حالت میں کھڑے رہے، وقت جیسے تھم گیا تھا، دلوں کی دھڑکنیں ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگ ہو رہی تھی۔ اس لمحے میں نہ کوئی دشمنی تھی نہ کوئی بدلہ۔ ذوحان نے آہستہ سے اپنی گرفت ڈھیلی کی، لیکن اسے چھوڑا نہیں۔ اس نے مہم کے چہرے پر بکھری زلفوں کو نرمی سے پیچھے کیا اور اس کے پیشانی پر اپنے لب رکھ دیے۔ اس بے خودی پر وہ کرنٹ کھا کر پیچھے ہوا تھا، جبکہ مہم بے یقینی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ جاؤ یہاں سے، وہ غصے سے دھاڑا تھا۔ مہم غصے سے اسے دیکھا اور ڈریسنگ روم میں بند ہو گئی تھی، جبکہ وہ پیچھے کھڑا اپنی بے ترتیب دھڑکنیں سنبھالنے کی کوشش کرنے لگا تھا۔ میں پاگل ہو گیا ہوں، اس لڑکی کے ساتھ یہ سب۔ وہ غصے سے اپنے بال نوچتا کمرے سے نکل گیا تھا۔ حویلی کے باغ میں دھوپ ڈھل رہی تھی۔ مہم وہاں پودوں کے پاس کھڑی تھی کہ اچانک ذوحان کا کزن حمزہ وہاں آ گیا۔ حمزہ شروع سے ہی خوش مزاج اور مہم سے ہمدردی رکھنے والا تھا۔ وہ مہم کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا اور کسی سنجیدہ مسئلے پر بات کرنے لگا۔ بات کرتے کرتے وہ مہم کے بہت قریب ہو گیا، یہاں تک کہ اس کا ہاتھ مہم کے کندھے کے قریب تھا، جیسے وہ اسے تسلی دے رہا ہو۔ مہم اپنی سوچوں میں گمتیز اس کی بات سن رہی تھی۔ اسے احساس ہی نہیں ہوا کہ یہ وہ قربت دور سے دیکھنے والے کے لیے کیا معنی رکھ سکتی ہے۔ اسی وقت ذوحان کوریڈور سے گزر رہا تھا۔ اس کی نظر ان دونوں پر پڑی۔ ذوحان کے قدم وہیں جم گئے، اس کی آنکھوں میں جیسے خون اتر آیا۔ اس نے دیکھا کہ مہم جو اس کے سامنے ہمیشہ ڈھال بنی رہتی ہے، حمزہ کے اتنے قریب کھڑی خاموش ہے۔ ذوحان کی مٹھیاں بھیج گئی، اس کا دل چاہا کہ ابھی جا کر حمزہ کا گلا دبا دے، لیکن اس کی انا نے اسے روک لیا۔ وہ وہاں ہمیشہ نہیں بانا چاہتا تھا اور نہ ہی کوئی تماشا لگانا چاہتا تھا۔ وہ ایک سرد زہریلی نگاہ ان دونوں پر ڈال کر وہاں سے خاموشی سے پلٹ گیا، مگر اس کی خاموشی آنے والے طوفان کا پیش خیمہ تھی۔ رات کے پچھلے پہر جب مہم تھکی ہاری کمرے میں داخل ہوئی تو اسے اندازہ نہیں تھا کہ اندر موت جیسی خاموشی اس کا انتظار کر رہی ہے۔ ذوحان اندھیرے میں صوفے پر بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا۔ جیسے ہی مہم نے لائٹ آن کی، ذوحان کی سرخ آنکھیں اس کے سامنے تھیں۔ کہاں تھی اب تک؟ ذوحان کی آواز میں ایک ایسی کاٹ تھی جو مہم نے پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ میں نیچے خالہ کے پاس تھی، مہم نے گھبرا کر کہا۔ ذوحان کی ہنسی کمرے میں گونجی، ایک ایسی ہنسی جو روح کو کپکپا دے۔ جھوٹ بولنا سیکھ لیا؟ یہ شاید تم نے سوچا کہ خانزادہ اندھا ہے۔ وہ ایک دم غصے سے اٹھا اور مہم کی طرف بڑھا۔ مہم پیچھے ہٹی، یہاں تک کہ اس کی پیٹھ دیوار سے جا لگی۔ ذوحان نے دونوں ہاتھ دیوار پر ٹکا کر اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ تمہیں کیا لگا مہم کہ تم میری آنکھوں میں دھول جھونک کر کسی اور کے قریب جاؤ گی اور میں خاموش رہوں گا؟ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں کسی کے قریب نہیں گئی، مہم نے ناسمجھی سے پوچھا۔ خاموش؟ ذوحان دھاڑا، اس کا غصہ اب قابو سے باہر تھا۔ تم میری بیوی ہو، میرے نام کی مہر لگی ہے تم پر، اور اگر تم پیار کی زبان نہیں سمجھتی
تو مجھے اپنی ملکیت ثابت کرنا اچھی طرح آتا ہے۔ اس نے زبردستی مہام کا بازو تھاما اور اسے اپنی طرف کھینچا۔ مہام نے مزاحمت کی، اسے دھکے دیے، روئی چیخی، لیکن ذوحان پر جیسے خون سوار تھا۔ اس رات اس نے اپنی بیوی ہونے کا وہ حق زبردستی چھین لیا جسے مہام نے کبھی دل سے تسلیم نہیں کیا تھا۔ اس نے ثابت کر دیا کہ وہ مہام کا صرف شوہر نہیں، اس کا مالک بننا چاہتا ہے۔ جب وہ اسے چھوڑ کر ہٹا تو مہام بکھرے ہوئے وجود اور ٹوٹی ہوئی روح کے ساتھ بیٹھ کے ایک کونے میں سمٹ گئی۔ اس کی نفرت اب آخری حدوں کو چھو رہی تھی۔ اگلے کئی دن مہام کے لیے کسی جہنم سے کم نہ تھے۔ ذوحان کا رویہ یکسر بدل چکا تھا۔ وہ بات بات پر اس پر سختی کرتا، اسے گھر سے باہر نکلنے تو کیا کمرے سے باہر جانے پر بھی پابندی لگا چکا تھا۔ وہ جب بھی کمرے میں آتا اس کے لہجے میں چھپے ہوئے نشتر مہام کے دل میں پیوست ہو جاتے۔ ایک شام جب مہام کھڑکی کے پاس اداس بیٹھی تھی، ذوحان داخل ہوا اور اس کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ کیا ہوا؟ آج کل بہت خاموش ہو؟ اس نے تنزیہ پوچھا۔ شاید تمہیں میرا چھونا اچھا نہیں لگتا، میرا قرب تمہیں اذیت دیتا ہے نا؟ مہام نے کوئی جواب نہ دیا، بس اپنی نظر جھکائے رکھی۔ ذوحان نے اس کا چہرہ سختی سے اوپر اٹھایا۔ بولو مہام، تمہیں میرا چھونا کہاں اچھا لگے گا؟ تمہیں تو وہ قبرتیں پسند ہے جو چھپ کر باغوں میں بنائی جاتی ہیں۔ تمہیں تو وہ ہاتھ اچھے لگتے ہیں جو نرمی سے تمہارے کندھے پر رکھے جائیں، ہے نا؟ مہام تڑپ کر رہ گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا کہ ذوحان کس بارے میں بات کر رہا ہے، لیکن اس کے لہجے کی غلاظت اسے اندر تک چھلنی کر رہی تھی۔ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ صاف صاف کیوں نہیں کہتے؟ ذوحان نے اسے جھٹکے سے چھوڑا۔ صاف ہی تو کہہ رہا ہوں، تمہیں میں کبھی پسند نہیں آ سکتا کیونکہ میں تمہاری مرضی کے خلاف تمہیں حاصل کر چکا ہوں۔ لیکن یاد رکھنا، اب تم یہاں بھی نہیں جاؤ گی، تمہیں میری ہی خوشبو آئے گی، تمہیں میرا ہی قرب برداشت کرنا ہوگا، چاہے وہ تمہیں کتنا ہی زہر کیوں نہ لگے۔ وہ اسے بار بار سزا دیتا، کبھی بے وجہ غصہ کر کے، کبھی اس کی مرضی کے بنا اس کے قریب آ کر۔ مہام کو سمجھ نہیں آتا تھا کہ جس روحان نے اسے بچپن میں تحفظ دیا تھا وہ اتنا بڑا ظالم کیسے بن گیا۔ وہ اس کے طنز کا مطلب نہیں سمجھ پاتی تھی کہ وہ اسے حمزہ کے ساتھ دے کر یہ سب کر رہا ہے۔ وہ بس یہی سمجھتی تھی کہ ذوحان اس سے بدلہ لے رہا ہے کیونکہ وہ اسے چھوڑ کر بھاگی تھی۔ ذوحان پھر بھی اس کے قریب آتا، اسے اپنی باہوں میں بھرتا، لیکن اس قربت میں اب سکون نہیں، صرف انتقام کی آنکھ تھی۔ وہ اسے جتنا اپنے قریب کرتا، مہم اتنی ہی اس سے دور ہوتی چلی گئی۔ ان کے درمیان کی ایک خاموشی اب ایک ایسی دیوار بن چکی تھی جسے گرانا شاید اب کسی کے بس میں نہ تھا۔ حویلی کی تاریک کوریڈور میں ذوحان خانزادہ کے قدموں کی جاب سنائی دے رہی تھی۔ وہ بھی آفس سے لوٹا تھا اور اپنی کمرے کی طرف بڑھا تھا کہ لائبریری کے ادھ کھلے دروازے سے آتی سرگوشیوں نے اس کے قدم روک دیے۔ اندر اس کی سابقہ منگیتر اور کزن رمشا اور اس کا بھائی حمزہ موجود تھے۔ رملہ کا لہجہ زہر میں بجھا ہوا تھا۔ حمزہ، تم سمجھ کیوں نہیں رہے؟ تمہیں ایک بار پھر کسی بہانے مہام کے کمرے میں جانا ہوگا، اس وقت جب ذوحان گھر آ چکا ہو۔ اسے دوبارہ تمہیں مہام کے قریب دیکھنا چاہیے۔ حمزہ نے ہچکچاتے ہوئے کہا، رمشا، پہلے ہی ذوحان اس پر بہت سختی کر رہا ہے، وہ بیچاری تو کمرے سے باہر نہیں نکلتی، مجھے ڈر ہے کہ روحان آپے سے باہر نہ ہو جائے، تو یہی تو میں چاہتی ہوں۔ رمشا غصے سے چیخی، چچی بلقیس نے اس یتیم مہام کی خاطر میری اور ذوحان کی بچپن کی منگنی توڑ دی۔ انہوں نے کہا کہ وہ اپنی بہن کی آخری نشانی کو کسی اور کے حوالے نہیں کریں گی، اور میرا حق مار کر اس ماری ہوئی لڑکی کو ذوحان کے پلے باندھ دیا۔ مجھے ذوحان واپس چاہیے۔ جب وہ مہام کو تمہارے ساتھ دیکھے گا تو اس کی غلط اسے مجبور کر دے گی کہ وہ اسے طلاق دے کر گھر سے نکال دے، پھر ذوحان کے پاس میرے سوا کوئی راستہ نہیں بچے گا۔ ذوحان جو باہر کھڑا یہ سب سن رہا تھا، اس کا دل چاہا کہ ابھی اندر جا کر رمشا کا گلا دبا دے۔ اس کے دماغ میں وہ تمام مناظر گھوم گئے جب اس نے مہام پر ظلم کیا تھا، صرف اس شک کی بنیاد پر جو رمشا نے پیدا کیا تھا۔ اسی دوران رمشا کی آواز دوبارہ گونجی، وہ لڑکی اتنی بیوقوف ہے کہ اسے لگتا ہے جائیداد ذوحان کے نام کرنے سے اسے آزادی مل جائے گی۔ حمزہ، تمہیں پتہ ہے اس نے نکاح کے وقت جائیداد کے کاغذات کیوں دیے تھے؟ وہ چاہتی تھی کہ ذوحان اسے ایک بوجھ نہ سمجھے۔ اسے لگا تھا کہ ذوحان صرف جائیداد کی خاطر اس سے نکاح کر رہا ہے۔ اس نے اپنا سب کچھ ذوحان کے قدموں میں ڈھیر کر دیا تاکہ وہ اس سے سکون سے جینے دے، پر اسے کیا پتا تھا کہ ذوحان خانزادہ اسے ہی اپنی سب سے بڑی جائیداد سمجھتا ہے۔ رمشا کی ہنسی ذوحان کے کانوں میں سیسے کی طرح اتری، اور وہ بھاگی بھی اس لیے تھی
کیونکہ میں نے اسے بتایا تھا کہ زحان نے اس کے باپ سے جائیداد چھیننے کا منصوبہ بنایا ہے۔ وہ ڈر گئی تھی کہ زحان اسے ختم کر دے گا۔ وہ بیچاری تو صرف اپنی جان بچانے کے لیے ماری ماری پھرتی رہی اور زحان سمجھتا رہا کہ وہ اسے رسوا کرنے کے لیے بھاگی ہے۔ زحان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے جس قربت کو زبردستی چھینا تھا وہ دراصل اس کی اپنی پیدا کردہ غلط فہمیوں کا نتیجہ تھا۔ اسے وہ تمام لمحے یاد آئے جب ماہم اس کی گرفت میں روتی تھی اور وہ اسے طنز کے نشتر چپ ہو کر کہتا تھا کہ تمہیں میرا چھونا اچھا نہیں لگتا۔ وہ اپنے کمرے کی طرف لپکا۔ زحان نے اپنے کمرے کا دروازہ ٹھوکر مار کر کھولا۔ اندر ماہم نماز کی مصلی پر بیٹھی سسک رہی تھی۔ اس کی ہچکیاں زحان کے کلیجے کو چیر رہی تھیں۔ جیسے ہی اس نے زحان کو دیکھا وہ خوف سے اسے دیکھ رہی اور پھر اس کی باتیں سننے کے لیے خود کو تیار کرنے لگی۔ اسے لگا آج پھر اس پر کوئی نیا الزام لگے گا، کوئی نیا طنز کیا جائے گا۔ زحان خاموشی سے اس کے قریب آیا۔ اس کا چہرہ سفید پڑ چکا تھا۔ ماہم نے ڈر کر آنکھیں بند کر لی۔ پلیز زحان، آج مزید ہمت نہیں مجھ میں نے کچھ نہیں کیا، میں سارا دن کمرے میں ہی تھی۔ زحان نے اس کے ہاتھ تھام لیے جو برف کی طرح ٹھنڈے تھے۔ ماہم، اس کی آواز میں ایسی لرزش تھی جو ماہم نے پہلی بار سنی تھی۔ ماہم نے حیرت سے آنکھیں کھولی۔ زحان کی آنکھوں میں غصہ نہیں تھا۔ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں ماہم؟ تم نے اپنی جائیداد میرے نام کیوں کی؟ تم مجھ سے ڈر کر کیوں بھاگی تھی؟ ماہم نے تلخی سے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ بتاتی تو کیا تم یقین کرتے؟ تمہارے لیے تو میں ایک ایسی لڑکی تھی جو نکاح کے وقت بھاگ کر تمہاری انا کو ٹھیس پہنچا رہی تھی۔ تم نے کبھی مجھ سے پوچھا کہ میں کیوں گئی؟ تم نے تو بس مجھے اپنی ملکیت سمجھ کر سزا دی، اور جائیداد وہ اس لیے دی تھی تاکہ تم اپنی انا کو اس دولت سے سیر کر لو اور میرا پیچھا چھوڑ دو۔ زحان گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ مجھے پتہ چل گیا کہ رمشا نے تمہیں ڈرایا تھا۔ اس نے حمزہ کو تمہارے قریب بھیجا تھا۔ میں کتنا بڑا اندھا تھا کہ میں نے اس کی باتوں پر یقین کر لیا اور تمہیں اذیت دی۔ ماہم خاموش رہی۔ اس کی خاموشی زحان کے لیے ہزاروں کوڑوں سے زیادہ تکلیف دہ تھی۔ مجھے معاف کر دو ماہم، میں نے حق زوجیت کے نام پر تم پر جو جبر کیا، میں اس کا حساب کیسے دوں گا؟ زحان نے اس کے پاؤں کے قریب اپنا سر رکھ دیا۔ ماہم کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بہہ نکلا۔ معافی؟ زحان، تم نے میرا غرور توڑا، میری روح کو زخمی کیا۔ تم نے مجھ پر وہ الزام لگایا جو ایک عورت کبھی برداشت نہیں کر سکتی۔ تم نے سمجھا کہ میں حمزہ کے قریب ہوں، جس مرد کے نام کا نکاح پڑھا ہو۔ کیا وہ عورت کسی اور کے بارے میں سوچ بھی سکتی ہے؟ زحان نے تڑپ کر اس کی طرف دیکھا۔ میں جانتا ہوں میں نے گناہ کیا ہے، تم جو سزا دو گی میں بھگتنے کو تیار ہوں، لیکن پلیز مجھ سے دور مت جانا۔ ماہم نے ایک لمبی سانس لی اور کھڑکی سے باہر پھیلے اندھیرے کو دیکھنے لگی۔ جو زخم تم نے دیے وہ اتنی جلدی نہیں بھریں گے۔ تم نے مجھے حاصل تو کر لیا لیکن میرا اعتبار کھو دیا ہے۔ وہ کہہ کر وہاں سے نکل گئی تھی جبکہ وہ وہیں بیٹھا رہ گیا تھا۔ اگلی صبح جب ماہم اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑی پودوں کو پانی دے رہی تھی تو حویلی کا ایک چھوٹا ملازم دوڑتا ہوا آیا۔ اس کے ہاتھ میں سرخ گلابوں کا ایک بہت بڑا اور مہکتا ہوا گلدستہ تھا۔ بی بی، یہ صاحب نے آپ کے لیے بھیجا ہے۔ ملازم نے گلدستہ ماہم کی طرف بڑھایا۔ ماہم نے حیرت سے اسے دیکھا۔ گلدستے کے درمیان ایک چھوٹا سا کارڈ تھا جس پر محض 2 لفظ لکھے تھے، معافی کا طلبگار۔ ماہم نے گلدستے کی خوشبو محسوس کی۔ اس کے دل کی دھڑکن ایک پل کے لیے بے ترتیب ہوئی۔ اس نے سوچا کہ یہ وہی زحان ہے جو چند دن پہلے اسے اپنی ملکیت سمجھ کر حکم چلاتا تھا اور آج وہ ایک عاشق کی طرح پھول بیچ رہا تھا۔ اس نے گلدستہ وہیں میز پر رکھ دیا، مگر اس کے چہرے پر ایک ادھوری سی مسکراہٹ رقص کرنے لگی تھی۔ وہ ان گلاب کو گلدان میں رکھتی خود کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ دوپہر کے وقت ماہم لائبریری میں بیٹھے کوئی کتاب پڑھ رہی تھی کہ مینیجر اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ پہ ایک بیلجین چاکلیٹ کا خوبصورت ڈبہ تھا۔ میڈم، خانزادہ صاحب نے کہا ہے کہ
کڑواہٹ ختم کرنے کے لیے کچھ میٹھا ہونا ضروری ہے۔ ماہم نے چاکلیٹ کے ڈبے کو دیکھا اور پھر باہر لان کی طرف، جہاں زحان اپنی گاڑی کے پاس کھڑا فون پر بات کر رہا تھا، لیکن اس کی نظریں لائبریری کی کھڑکی پر جمی تھیں۔ جیسے ہی ان کی نظریں ملی، زحان نے فون کان سے اٹھایا اور ایک دھیمی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر جھکایا۔ ماہم نے فوراً نظریں چلا لی اور کتاب میں منہ چھپا لیا، لیکن اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ رنگ گئی تھی۔ شام ڈھل رہی تھی اور آسمان پر نارنجی رنگ بکھیرے ہوئے تھے۔ ماہم اپنے کمرے میں آئی تو بیڈ پر ایک نہایت قیمتی ریشمی جوڑا رکھا تھا، جس کا رنگ اس کی پسندیدہ گہری نیلی رنگت کا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ہیروں کے چھوٹے سے جھمکے چمک رہے تھے۔ نیچے ایک نوٹ تھا: آج شام لان میں تمہارا انتظار رہے گا، انکار مت کرنا ورنہ خانزادہ کا دل ٹوٹ جائے گا۔ ماہم نے وہ لباس زیب تن کیا۔ جب وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی تو اسے خود پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ واقعی کسی شہزادی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے سیڑھی اتر کر لان کی طرف بڑھی۔ لان کی چھوٹی چھوٹی برقی قندیلوں سے سجایا گیا تھا۔ ایک میز پر ماہم کے پسندیدہ کھانے چنے ہوئے تھے۔ زحان باہر سفید شلوار قمیض میں ملبوس کھڑا تھا۔ اس کا روبدار چہرہ آج بہت نرم اور پرکشش لگ رہا تھا۔ تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو ماہم، زحان نے اس کے قریب آتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں اب وہ پرانی سختی نہیں تھی، بلکہ ایک دیوانگی تھی۔ ماہم خاموش رہی۔ زحان نے ایک قدم اور قریب بڑھایا اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میں جانتا ہوں میں نے تمہیں بہت دکھ دیے ہیں۔ میں نے تمہیں ایک مجبور لڑکی سمجھا ماہم۔ میں تمہیں وہ سب کچھ دینا چاہتا ہوں جو رمشا اور میری غلط فہمیوں نے تم سے چھین لیا۔ اس نے اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی ڈبیا نکالی۔ اندر ایک انگوٹھی تھی جس پر ایک نایاب ہیرا جڑا تھا۔ یہ تمہاری آزادی کی قیمت نہیں ہے ماہم، یہ میرے اس عشق کا اعتراف ہے جو میں نے ہمیشہ اپنے غصے کے پیچھے چھپائے رکھا۔ کیا تم مجھے ایک موقع دو گی کہ میں تمہیں وہ سب خوشیاں دے سکوں جس کی تم حقدار ہو؟ ماہم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ زحان، آپ نے مجھے بہت رلایا ہے۔ زحان نے آگے بڑھ کر اس کے آنسو اپنے انگوٹھے سے صاف کیا اور اسے بہت دھیرے سے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ اس بار ماہم نے اسے دھکا نہیں دیا، نہ ہی وہ ڈری۔ اسے زحان کے سینے میں وہی دھڑکن سنائی دی جو اس کی اپنی تھی۔ اب کوئی تمہیں نہیں رلائے گا، یہ زحان خانزادہ کا وعدہ ہے۔ اس شام کی ہوا میں گلابوں کی مہک تھی اور فضا میں ایک نئی محبت کا جادو۔ زحان نے اسے چاکلیٹ کا ایک ٹکڑا اپنے ہاتھ سے کھلایا اور پھر اس کا ہاتھ چومتے ہوئے اسے میز کی طرف لے گیا۔ ماہم کو محسوس ہوا کہ شاید قدرت نے اسے اتنی ٹھوکریں اس لیے دی تھیں تاکہ وہ آخر کار اس مضبوط پناہ گاہ تک پہنچ سکے جسے زحان کی محبت کہتے ہیں۔ وہ دونوں چاندنی رات میں ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے تھے، جہاں اب نہ کوئی ماضی کا دکھ تھا اور نہ کوئی رمشا کی سازش، صرف ایک ادھورا سا عشق تھا جو اب مکمل ہونے کی راہ پر گامزن تھا۔ زحان اسے بار بار تحائف دے رہا تھا، لیکن ماہم کے لیے سب سے بڑا تحفہ زحان کی وہ بدلتی ہوئی نظریں تھیں جن میں اب صرف اور صرف ماہم کے لیے عقیدت تھی۔ زحان نے رمشا اور حمزہ کو ان کے لاکھ منع کرنے کے باوجود ملک سے باہر بھیج دیا تھا اور دونوں کو سزا کے طور پر کمپنی کے کچھ پروجیکٹس دے دیے تھے جو پورے اور کامیاب ہونے سے پہلے انہیں واپس آنے کی اجازت نہ تھی۔ زحان جانتا تھا کہ اگر وہ دونوں یہاں رہے تو کسی نہ کسی طریقے سے ماہم کو ہراساں کرتے رہیں گے، اس لیے اسے یہی بہترین فیصلہ لگا تھا۔